أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون ذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اذ قالا جب انہوں نے کہا، لہم ان سے، اخوہم لوط جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، الا تتقون کا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیون اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسالکم علیہ من اجر نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی اجر کا، ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمہ ہے، اتأتون ذکران من العالمین کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شار جہان میں سے، یعنی تم ہی آتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اور تم چھوڑ دیتے ہو جو ما خلق لکم جو پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے، من ازواجکم اپنی بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو، قالوا لئن لم تنتہی کہ انہوں نے کہا کہ لئن اگر لم تنتہی نہیں تم باز آئے، یا لوط اے لوط، لتکونن من المخرجین تو تم ہو جاؤ گے، یقیناً ہو جاؤ گے، من المخرجین نکالے ہوئے لوگوں میں سے، قال انہوں نے کہا انی لعملکم من القالین بے شک میں لعملکم ان عملوں سے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، من القالین سخت ناراض میں دشمنی رکھنے والا ہوں، رب نجنی و اہلی مما یعملون اے میرے رب نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو، مما ان سے یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں، فنجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے، و اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا سوائے عجوزن ایک بڑھیا کے، فی الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا آخرین دوسروں کو، یعنی پیچھے رہنے والوں کو، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسایا علیہم ان پر مطرا بارش، یعنی کہ پتھروں کی بارش، فساء مطر المنظرین اور کیسی پس تھی بری مطر المنظرین ایسی بارش جو منظرین ڈرائے والوں پر، ڈرائے گئے لوگوں پر ہوئی، ان فی ذالک بے شک آیا اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین مگر اکثر لوگ ایمان ڈالنے والے نہیں ہیں، ان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں رسولوں کے واقعات کہ کس طرح انہوں نے
تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی اور ان کو کس طرح جھٹلایا گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور رسول سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا نام لوط بن ہاران بن آزر، یعنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی کہ لوط جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا۔ یہ لوگ سدوم اور اس کے آس پاس رہا کرتے تھے، تو بالآخر یہ بھی اللہ کے عذابوں میں پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے بھی رسول کی تکذیب کی جس طرح سب لوگوں نے کی۔ آپ نے انہیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنے اور اپنی تابع داری کرنے کی ہدایت کی، مگر اور اپنا رسول ہو کر آنا ظاہر کیا، مگر انہوں نے اللہ کے عذابوں سے ڈرایا بھی اور اللہ کی باتیں مان لینے کو فرمایا، مگر ہوا یہ کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے بھی صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تو تمہاری بات ماننے والے ہیں نہیں۔ تو یہاں یہی فرمایا جائے کہ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور میں تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تو تم سے کوئی اجرت لینے کا روادار ہی نہیں، میں تو تم سے سوال کرتا ہی نہیں ہوں، میرا اجر تو اس سے تبلیغ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ عطا پھر ان کی برائی جو سب سے بڑی برائی تھی، وہ یہ بیان کہ عطا تو نہ ذکران من العالمین، کیا تم جو ہے وہ اس مردوں کے پاس اپنی خواہش مٹانے کے لیے آتے ہو، من العالمین، دنیا میں ایسا کسی نے بھی نہیں کیا، یعنی تم ہی ایک ایسی ساری مخلوق میں سے تم ہی ایسے ہو جو مردوں کو تم نے اس غرض کے لیے چھانٹ لیا ہے کہ ان سے تم اپنی خواہش پوری کرو، حالانکہ دنیا میں بکثرت عورتیں موجود ہیں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو چھوڑ دیتے ہو وہ جو اللہ نے نہ پیدا کیا تمہارے لیے، تمہارے رب نے پیدا کیا تمہارے بیویوں میں سے، یعنی بیویوں کے پاس جانے کے بجائے تم مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اور پھر بل انتم قوم، بلکہ تم تو بہت ایسے لوگ ہو جو حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ تو ان کا جواب یہ تھا، جس قوم کا حالت یہ تھی کہ ان کو جب آپ نے روکا، قوم کو خاص بدکاری سے روکا، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ رب کی مقرر کردہ حدود کا احترام کرو، تو ان کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط اگر تو باز نہ تو ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ان کو اور کوئی بس نہیں چلتا، تو ان کا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جس نے ہمارے خلاف زبان کھولی ہے، یہ ہماری حرکتوں پر احتجاج کیا ہے، یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، اور ہمارے تو ہم نے بستیوں سے نکال دیا، تو اگر آپ بھی یہ باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کا اشر بھی وہی ہوگا، تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جس طرح سورہ اعراف اور سورہ نمل میں بیان ہوا کہ سیدنا لوط السلام کے نوٹس دینے سے پہلے انہوں نے قوم کے لوگوں نے آپس میں طے کر چکے تھے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انکم اناس یتطہرون، لوط اور اس کے خاندان والوں ان کے ساتھوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی کہ ان کے صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ حالت یہ تھی کہ ان کا یہ حال تھا کہ جو پاک رہنا چاہے وہ کہتے جو بستی میں ہی نہ رہے، یا تو ہم جیسا ہو جائے، اگر یہاں رہنا ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہیں پہ رہو۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پھر نبی جو ہے پھر تو تنگ آ کے پھر اس نے تو دعا ہی کرنی ہوتی ہے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ قال انی لعملکم من القالین، تم جو عمل کرتے ہو میں تو تم دشمن رکھتا ہوں، جو تم عمل کر رہے ہو اس سے تمہیں تو دشمنی ہے، میں تو اس کے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا، رب بھی ہے میرے رب، نجنی واہلی من مما یعملون، نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اعمال بد سے برے انجام سے ہمیں بچا۔ اس کے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو بدکردار بستی میں جو اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کو کہیں ہماری آل اولاد کو بھی یہ نہ لگ جائے، اور اہل ایمان کے نب نسلیں کہیں اس بگڑے ماحول سے متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے اے ہمارا بھائی مسوا ہر وقت سے ہر اس کے عذاب سے نجات دے دے جو اس ناپاک معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گزر رہا ہے، یعنی ہمیں تو اسے جان چھڑا دے، یہ جو عمل کر رہے ہیں ہمیں تو سخت ناپسند ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد آل اولاد بھی بگڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے پھر یہ نجات مانگی ان سے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا تو سب کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے نجات دے دی اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، یعنی ہم نے سب کو نجات دے دی سوائے
ایک بڑھیا کے، یعنی ان کی بیوی کو، یعنی وہ بیوی کیونکہ ان کی وہ اپنے قوم کے ساتھ تھی، اس لیے ان کو کہہ دیا کہ وہ جو تمہاری بیوی جو ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ جس طرح سے کہ سورہ تحریم میں سیدنا نوح اور سیدنا لوط اسلام کی بیویوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، كانتا تحت عبدين مما عبادنا صالحين فقارتهما، یعنی دونوں عورتیں اب ہمارے دو صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کیا، یعنی دونوں ایمان سے خالی تھی، اور اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے ان دونوں نے اپنے کافر قوم کا ساتھ دیا۔ تو اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، تو آپ نے سیدنا لوط کو یہ حکم دیا کہ اپنے اہل ویال کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں، تو ساتھ یہ بھی ہدایت فرما دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہ جائیں، جیسے ہے نا فاسری بأہلک بقطع من اللیل ولا تلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، بس تو کچھ رات رہے اس اپنے اہل ویال کے ساتھ لے کر نکل جا، تو تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا، اس پر وہی کچھ گزرنی ہے جو ان لوگوں پر گزرنی ہے، یعنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کے جانا، اندازہ لگا لیں کہ نبی کی بیوی ہے مگر وہ بھی اس لیے نہیں بچ رہی، اور وہ عذاب اس پہ بھی آ کے رہنا ہے اس لیے کہ وہ نبی کی بات کو مان نہیں رہی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات سے نہ ماننا، جو اس کے کسی کے نسب کو کسی کی رشتہ داری کے کام نہیں آئے گی، تو یہاں جب نبی کی بیوی کو نبی کام نہیں آ رہا تو وہی کسی کو کس طرح بخشوا دے گا کہ جی ہم چھڑوا دیں گے اور ہم بخشوا دیں گے اور فلاں صاحب ہماری نجات دلا دیں گے، وہ سفارش کریں گے، کسی نہ کسی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف اس کے اعمال کام آئیں گے۔ پھر ہوا کیا، ثم دمرنا الآخر، پھر ہم نے پیچھے والوں کو سب کو ہلاک کر دیا، اور کس سے ہلاک کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے برسائی ان پر بارش، یعنی کہ یہ رسا مطر المنظرین، منظرین ڈرائے گئے لوگوں، اگر یہ زال پر زبر ہے اس لیے ڈرائے گئے، اگر یہ ہوتا منذرین تو پھر ڈرانے والے ہو جاتا، لیکن زیر زبر کے کتاب منظرین، وہ لوگ جو ڈرائے گئے، اور منذی زال کے نیچے زیر اتری ہوتا ہے جو ڈرائے، جو ڈراتے ہیں، نذیر ہے نا جس طرح، تو اس طرح یہ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ ان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش، یعنی پتھروں کی بارش ہے، کیونکہ دوسرے مقامات ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس کے حضرت لوط جب اپنے رات کے پچھلے پیر اپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح سویرے یکایک زور کا دھماکہ ہوا، جس طرح نا اخذتم الصیحۃ مشرقین، صبح سویرے دھماکہ ہوا، اور پھر ہوا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، کھولنا زلزلے نے بستیوں کو تلپٹ اوپر، یعنی اوپر والے کو نیچے کر دیا، نیچے والوں کو اوپر، اوپر کو الٹ کے رکھ دیا، اور پھر امطرنا علیہ حجارۃ من سجیل منضود، اور آتش فسان جیسے کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے، اور پھر انا ارسلنا علیہم حاصبا، اور ایک طوفانی ہوا سے بھی ان پر پتھراؤ کیا گیا، یعنی اندازہ لگائیں کہ کتنا کچھ انتر، ہوا بھی آئی، پتھر کی بارش بھی ہوئی، اوپر سے سب کچھ جو ہے ان پر برسایا گیا، ان کو کتنا، یعنی اس بستی کو تو وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے اوپر لے جا کر الٹ دیا، بالکل پلٹ کے رکھ دیا، یعنی کوئی شخص کوئی بچا نہیں، ایک شخص بھی کوئی بچا ہو جو حرکتیں کرے اور نبی کی بات نہ مانے اللہ کے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ان کے جو اللہ کے نبی نے جو دعا مانگ لی اور پتہ بھی چل گیا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ نبی کو اپنے بستی سے نکالنے پہ تل گئے، تو پھر انہوں نے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بتایا کہ اس میں بھی جیسے ہر قصے کے بعد اللہ نے یہی بتایا، اس میں بھی ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب پھر بھی ہے، اس پہ بھی قادر ہے کہ اس طرح بستیوں کو اجاڑ دے، بستیوں کو ختم کر دے، اور وہ ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے، جو کوئی اس سے معافی مانگ لے چاہے کتنے بڑے گناہ کیے ہوں، معافی مانگ لے، اس سے شرک نہ کرے، شرک کی بھی مرنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے، اور ایسی حرکتیں اللہ کے احکامات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نبی کی، ہمارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فرمودات کی، ان کی بھی نفی نہیں کرنی، خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے،
जितनी इस्तिताअत हो, जितनी हमारे बस में हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें, अपने रोज़मर्रा के मामूलात उसी तरह कोशिश करें कि गुजारे जाएं, बेवक्त बिला वजह वक्त को ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि जितना वक्त ज़ाया करेंगे बाद में ये हसरत ही रहेगी कि काश मुझसे फ़ायदा उठा लेता, पहले ही सारा वक्त जो है ज़ाया कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।